دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر قد افلح من تزکا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کل کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، 7ویں دن عرش پر مستوی ہوا، ہر قسم کی مخلوقات کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، اور رب العالمین کا بہت ہی ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی بہت ہی بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو ہمارے لیے نبی، رسول اور پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے دنیا کے اندر بے شمار مشکل و مصائب کو جھیلا۔ پتھر کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بد دعا کے ان کے حق میں دعا فرمائیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے پیش آتے تھے، آپ نے ان کے سامنے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ پیش کیا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ہم تک صحیح سالم اور محفوظ پہنچایا۔ محترم حاضرین، میں سب سے پہلے اس سینٹر کے ذمہ داروں کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کروں، کیونکہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، بس ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے جو توفیق بخشی ہے، انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ لوگوں کے سامنے میں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے کہنے والے کو سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ محترم حاضرین، تزکیہ نفس ایک بہت اہم موضوع ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا مبعوث کیا جانا اور ان کی دعوت و تبلیغ کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ انسان کے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ انسان کے دل میں
جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک برے ماحول کی وجہ سے اور باطل عقائد کے ذریعے سے انسان کا نفس جو کہ اس کا اثر انداز ہو جاتا ہے، اور اسی نفس کو جو تزکیہ کیا جاتا ہے، تو یہ تزکیہ جو ہوتا ہے ایک مومن کی علامت اور ایک مومن کے لیے ایک اہم چیز مانی جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ ایک تو بڑھاوا، یعنی ایمان کے اندر بڑھاوا، اور دوسرا معنی کہ تزکیہ گناہوں سے اپنے آپ کے دامن کو پاک کر لینا ہے، جھٹکنا ہے، ختم کرنا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کے دل و دماغ میں بہت سارے خواہشات پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اونچے اونچے خواہشات ہوتی ہیں، اور انسان دعا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ لیکن انسان جو خواہش کرے، یعنی مثلا اگر کوئی انسان یہ خواہش کرے کہ یا اللہ مجھ کو بہت بڑی بلڈنگ، ایک 10 منزلہ بلڈنگ عطا فرما، اللہ رب العالمین اس کی دعا تو قبول کرتا ہے، لیکن ایک بلڈنگ نہ تو کم سے کم ایک جھوپڑ پٹی تو دیتا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہائی لیول میں اور ایک بہترین انداز میں اور اسی طریقے سے جو اعلیٰ ترین غذا ہوتی ہیں وہ اس کو حاصل کرے۔ یہ خواہش انسان کی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی خواہش تو پوری کرتا ہے، لیکن ہائی لیول کی نہیں تو کم سے کم جو اس کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ انسان کی ایک مومن کی خواہش اسی وقت پوری ہوتی ہے جب کہ وہ مومن بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ جنت کے اندر انسان کی ہر خواہش کو پوری کی جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت کی تمام نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اور تمہیں کچھ چاہیے کیا، اور کچھ خواہش رکھتے ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ پروردگار تو نے ہم کو جہنم سے نجات دیا اور جنت میں داخلہ کیا، اور کیا چاہیے؟ اور جنت کے اندر بے شمار تو نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ پھر اللہ رب العالمین اپنے ان خاص بندوں کو، نیکوکار بندوں کو اپنا دیدار کراتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا دیدار اسے نصیب ہو جاتا ہے، جنت کے اتنی عالی شان نعمتیں جو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کی رکھی ہے، تو تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کے دیدار پر پھیکی پڑ جاتی ہے۔ محترم حاضرین، بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، یہ نفس جو کہ بہت ساری خواہشات اس کے دل و دماغ میں مرتب ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو خواہشات ہوتے ہیں، جائز خواہشات انسان کو نیکی کی طرف ابھارتے ہیں، اور ناجائز اور اسی طریقے سے گندے جو خواہشات انسان کے ہوتے ہیں، یہ چیزیں انسان کو جنت کی راہ سے نکال کر دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر جو ایمان کے اضافے اور ایمان کی تخفیف کے جو اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان فرمائی ہیں، کہ ایک مومن بندے کو مثالیں دے کر اللہ رب العالمین نے جو انسان کے ایمان کو بڑھاوا دینے والی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، کہ اللہ رب العالمین جو کہ بندے سے یہی چاہتا ہے کہ جو اس کے جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو جائز خواہشات میں تبدیل کرے، کیونکہ جو خواہشات ہوتے ہیں انسان کے اندر،
جو نفس میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں خواہشات انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب جنت اور جہنم بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی سیر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم میں جاتے ہیں اور جنت کی سیر کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ پروردگار جنت تو بے شمار نعمتوں سے گھری پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی کسی بندے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جنت کے اندر بے شمار ایسی نعمتیں ہیں اور وہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جنت میں داخلے کے لیے دنیا کے اندر بے شمار جد و جہد کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی جنت کو جو جنت میں جانے کے لیے دنیا کے اندر انسان کو جس قدر جو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے، جو دنیا کے اندر انسان کے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام پریشانیوں کو جنت میں گھیر دیا اور دوبارہ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ دوبارہ جنت کا سیر کر کے آؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پر دوبارہ جاتے ہیں اور جنت کا دیدار کرتے ہیں، جنت کا سیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار جنت میں جانا بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت ہی کم بندے ایسے رہیں گے کہ دنیا کے اندر تیری آزمائشوں میں کامیاب ہو کر اس جنت کے مستحق ہو پائیں گے، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو تکلیفیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کے طور پر دی جاتی ہے، ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے بلکہ وہ جہنم سے محروم ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جہنم کا دیدار کرنے کا حکم فرمایا، جہنم کی سیر کرنے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے عذاب کو گھیرے رکھا ہے، مختلف قسم کے عذاب کو اللہ رب العالمین نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار جہنم تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، اگر کسی بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جہنم کے اندر اتنی بڑی تکلیفیں اور اتنی دردناک عذاب ہے، اتنی دردناک آگ ہے، تو ہر بندہ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اسی جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیتا ہے، نفسانی خواہشات سے گھیر کر پھر حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل جاؤ تو صحیح، پھر دوبارہ جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پر دوبارہ جاتے ہیں اور جہنم کی سیر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہنم نفسانی خواہشات سے بھری پڑی ہے، نفسانی خواہشات سے گھری پڑی ہوئی ہے۔ اور حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ پروردگار بہت ہی کم بندے ایسے رہیں گے جو نفسانی خواہشات سے بچ کر اس جہنم سے اپنے آپ کو نجات کر پائیں گے، اس جہنم سے بچ پائیں گے، لیکن اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جو نفسانی خواہشات کے مطابق دنیا کے اندر چلیں گے اور جہنم کے مستحق ہوں گے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے بندے سے یہی مطالبہ فرمایا کہ بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جو اطاعت و فرما برداری ہے اسی قسم کی زندگی گزارے، اور جو اس نے گناہ کے جو دلدل میں جو گناہوں کا ماحول ہے ان گناہوں کے ماحول سے بچتے ہوئے انسان جو نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا کہ نیکی کا جوڑا برائی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر صرف نیکی ہی نیکی رکھتا تو نیکی کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، اگر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین برائی رکھتا تو برائی جو کرنے میں انسان کو مزہ نہیں رہتا، کہ انسان جو کہ برائی سے بچتے ہوئے جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ محترم حاضرین، آج جس ماحول میں جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ معاشرہ کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے،
بلکہ ہم رہنے والے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ انسان کے نفس کو بگاڑنے والی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے ہم اپنے نفس کو ان برائی سے بچاتے ہوئے نیک اعمال کریں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ محترم حاضرین، انسان جو کہ اپنے نفس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے اس کو فطرت پر پیدا فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اسلام پر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اور توحید پر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، لیکن ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے انسان اسی ماحول میں گر جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان گھرانے میں، کسی دیندار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پروان میں بھی جو کہ ایسے اثرات، اچھے اثرات پائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی برے ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو وہ برائی میں ملوث ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور انسان ماحول کے اعتبار سے ڈھل جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جو صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین نے انسان کو گامزن فرمایا ہے کہ بسا اوقات ماحول میں جو برائی پائی جاتی ہے ان برائیوں میں وہ گر کر، ان برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان اسی ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے ماحول سے دور رہے جس ماحول کے ذریعے سے انسان بگڑتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر انسان کے ایمان کو بڑھانے کی جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے ان چیزوں پر غور و فکر کریں کہ انسان ایک تو ایمان کو بڑھانے کے لیے جو اسی چیز کی طرف دھیان دیتا ہے، اور جو ماحول کے اندر جو برے اثرات اور جو برائیاں پائی جاتی ہے اس کی طرف اگر توجہ نہ دے تو انسان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایک مثال میں چھوٹی سی بیان کرتا ہوں کہ ایک انسان جو کہ بیج بوتا ہے اور بیج بونے کے بعد انسان اس میں پانی ڈالتا ہے اور اس تنے کو بڑھانے کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پورا دل و دماغ اس کی طرف لگا دیتا ہے، اور وہ پودا بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور وہ اسی چیز کی طرف دھیان دے، اور جو اس درخت کے، اس جھاڑ کے اطراف جو گھاس پائی جاتی ہے، جو کہ گھاس جو اس کے اطراف میں پائی جاتی ہے اس کی طرف اگر دھیان نہ ہو تو اس تنے کو بڑھنے کے لیے، اس میں گروتھ آنے کے لیے یہ جو جھاڑ ہے جو اطراف میں پائی جاتی ہیں اور وہ جھاڑ بڑھ جاتے ہیں، وہ گھاس بڑھ جاتی ہیں اور جھاڑ میں تناؤ پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ماحول معاشرے کے اندر ہم تو دینی ماحول میں رہتے ہیں اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی توفیق، اور اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو ان تمام لوگوں میں چن لیا ہے اس دینی جلسے میں شامل ہونے کی اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو۔ معاشرے کے اندر آج دیکھیے کہ بورا بنڈا اور یہ تمام جو کہ محلات ہے اس میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو ان تمام لوگوں میں چن لیا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ جتنا وقت آپ اس دینی جلسے میں لگاتے ہیں وہ تمام کا تمام آپ کے رجسٹر میں نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ جتنا بھی وقت آپ گزاریں گے تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس دینی مجلس کو چھوڑ کر باہر اگر کسی روڈ پر ٹھہریں گے اور گھنٹوں بات کریں گے تو بے فائدہ ہوگا، لیکن اس مجلس کے اندر آپ لوگ جتنی دیر تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے
تو اللہ رب العالمین کی رحمت میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے آپ کو ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہم پر بہت بڑی توفیق ہے، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دینی ماحول کے لیے، اس دینی جلسے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ایسے ہمیں دینی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق دے۔ محترم حاضرین، معاشرے کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے، انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دے۔ صرف ایمان کے بڑھنے کی طرف ہمارے توجہ نہ ہو، بلکہ ایمان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ماحول کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کرنے والی اور ایمان میں اضافہ ہونے سے روکنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف بھی ذرا غور و فکر کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کیفیت کو بیان فرمائی ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومنین وہی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خشیت سے وہ آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایمان کی کیفیت ہے کہ کیا یہ کیفیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ جو معاشرے کے اندر جو کہ انسان اگر کوئی خواہش کرتا ہے وہ کرکٹ دیکھے، ٹیلی ویژن دیکھے، تو جو کرکٹ میں اگر کوئی بیٹسمین چھکے چوے مارتا ہے تو یہ خوشی کے مارے اچھلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کا نام آنے پر کیا وہ کیفیت ہماری پائی جاتی ہے؟ کیا ہمارے دل دہل جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے؟ یہ تمام چیزیں جو کہ انسان کو اس کے ایمان کے بڑھانے کی علامت ہے کہ اگر ہماری کیفیت ایسی نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی علامت بیان فرمائی کہ ایک مومن کی علامت کیا ہونی چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کا جب ان کے سامنے نام آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والے تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق وہی لوگ ادا کرتے ہیں جن کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تین چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، حقیقت میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ادا کیا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو کبھی نہیں بلاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کرو۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر شکر بجا لاتا ہے، شکر گزاری پائی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں اس بندے کو عطا کی ہے اس کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم کماتے ہیں، بہت ہی زیادہ جد و جہد کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت رہتی ہے لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ 8,000 کمانے والے ہوتے ہیں، 10,000، اور بعض لوگ جن کی تنخواہ لاکھوں روپے ہوتی ہے لیکن اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ جن کے پاس 8,000 ہو، 10,000 ہو
اور وہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے والا بندہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کے اندر 1,00,000 سے بھی زائد برکت عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی ضرورتیں پوری بھی ہوتی ہے اور کچھ روپے بھی بچ جاتے ہیں۔ لیکن لاکھوں روپے کمانے والے ان کی یہ حالت، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جس کو جتنا عطا کرتا ہے اس کے برابر بھی خرچ عطا کرتا ہے، خرچ دے دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر، اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہمارے جناب ڈاکٹر سمیر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ بندہ جو کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جو اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کثرت سے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیوی جو تھی ان کے پاس جو انہوں نے شکایت کی تھی اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اشارہ کیا کہ اسماعیل آنے پر کہہ دو کہ گھر کی چوکٹ کو بدل دے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، اسماعیل علیہ السلام پیغمبر تھے، اور اگر ان کی بیوی ناشکری ہو، ایک پیغمبر کی بیوی ناشکری نہیں ہو سکتی بلکہ شکر گزار ہونا ہے۔ کیونکہ اگر عورت یا مرد کسی گھر میں اللہ رب العالمین کے عطا کردہ نعمتوں پر بھی وہ خوش نہیں ہوتے اور یہی گلہ شکوے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تو یہ ناشکری ہے اور اللہ رب العالمین کی ناقدری ہے، اور اس کے ذریعے سے جو خیر و برکت آنی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے اور اس پر مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جو انہوں نے جو کیفیت، جو صورت بیان فرمائی، جو ترکیب بیان فرمائی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرے، اس کو کبھی نہ بھلائے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے، اس کی ناشکری کبھی نہ کرے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے۔ جب یہ 3 چیزیں کسی شخص کے اندر پائی جائے تو حقیقت میں وہ بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو بھی وہ عمل کرتا ہے تو بس اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانٌ، اور جب اس کے سامنے اس پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ، ایمان میں گروتری بڑھاؤ۔ یہ انسان کی جو کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کے اندر جو اوصاف پائی جانی چاہیے، ان اوصاف کو انسان اگر اختیار کر لیتا ہے تو حقیقت میں وہی بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانے والی چیز کی طرف وہ توجہ دیتا ہے۔ تو انسان جو کہ اللہ رب العالمین کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کیا تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے پہلے قرآن نہیں سکھلاتے تھے بلکہ ایمان سکھلاتے تھے۔ جب کسی شخص کے اندر ایمان پایا جاتا ہے اور جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو یاد کرتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے تو وہی آیتیں انسان کے ایمان میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہے، تو اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جو تمام چیزیں
کہ انسان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور تزکیہ نفس کو پاک کرنے والی چیزیں جو کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو انسان کے سامنے جتنے بھی مخلوقات کو قائم کیا ہے، انسان کی تکفیر جو کہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرنے والی چیز ہے، کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الم ترى، کہ کیا انسان نہیں دیکھتا ہے، کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، کہ زمین کو جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر دے گا اور ایک نئی جو ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا کہ جو اس پر غور و فکر کرنے والی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مومن کی جو مثال بیان فرمائی ہے، ایک درخت کی مثال دیتے ہوئے فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے کی، ایک انسان کی مثال ایک درخت سے کیوں دیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ وہ اس عمدہ درخت کے مانند ہے جو کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کے جو شاخ ہے وہ آسمانوں میں لہرا رہی ہے۔ محترم حاضرین، یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا کہ ایک مومن کی مثال کو، ایک انسان کی مثال کو اللہ رب العالمین نے درخت سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیونکہ انسان جو کہ ایک بیج بوتا ہے اور وہ بیج سے پودا ہوتا ہے اور چھوٹے پودے سے وہ بڑا پودا بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جھاڑ ہوتا ہے اور پھر ایک درخت بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کا دسترخوان بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک پودے کی مثال دی ہے کہ جس طریقے سے ایک پودا جو کہ پہلے بیج تھا اور اس کے بعد پودا ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا پودا بن کر ایک تنہ کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کو پھل آتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو مختلف چیزوں کی طرف گھیر لیتا ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک انسان کو بھی اپنے ایمان میں اضافہ کرنے والوں کی چیز کی طرف توجہ کرنی ہے کہ انسان کو جو کہ اس کے ایمان کے بڑھاؤ سے جو چیز روک رہی ہے اس کی طرف ذرا دھیان دے اور ان چیزوں سے گریز کرے۔ ایک درخت جو کہ تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن بھی دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور برے ماحول میں رہ کر بھی اگر وہ اپنے اچھے اثرات کو لوگوں کے درمیان جو کہ ڈالتا ہے تو ان اثرات کے ذریعے سے ایک بگڑی ہوئی قوم، بگڑا ہوا معاشرہ بھی سدھر جاتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ انسان ایک تو مسجد میں آ کر نماز پڑھے اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد برے ماحول میں اور برے معاشرے میں رہ کر اپنے نفس کو بگاڑ کر اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی سے وہ دور نہ ہو جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو چیزیں غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، کہ تکفیر جو انسان کو ہر چیز پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ ایک سورج ہے، سورج ایک آگ کا گولا ہے کہ اگر انسان سورج کی طرف دیکھے اور اس پر غور و فکر کرے کہ یہ سورج
جو کہ انسان سے اتنی دور رہنے کے باوجود اس کے جو شعاعیں ہیں انسان کے لیے سخت پڑتے ہیں، اور ایک آگ کا گولا ہے، اور اسی طریقے سے آسمان ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو قائم فرمایا ہے، اور انسان جو کہ ان تمام چیزوں کو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اسے اس کے ایمان میں اضافہ کرنے کی بہت ساری چیزیں اس کو دکھائی دیں گی، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو برے ماحول سے بچا سکتا ہے، اور اپنی جو نفس ہے نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگتا ہے۔ محترم حاضرین، کہنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں برے اعمال سے، بری چیزوں سے، برے عادتوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دینی ماحول میں رہتے ہوئے اور دینی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دینی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام خطاکاروں کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک کہ ہمیں اس دنیا میں رکھے اطیع اللہ و اطیع رسول کے تحت زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔